Set Plus TV, safety for all. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیأتی علی الناس سنوات خداعات یصدق فیہا الکاذب ویکذب فیہا الصادق وینطق فیہا الرویبضہ قیل وما الرویبضہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الرجل الطافی فی امر العامہ رواہ ابن ماجہ کتاب الفتن۔ ہم نے خطبہ مسنونہ کے بعد جو حدیث پڑھی، اس حدیث کو امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الفتن کے اندر نقل کیا ہے، یعنی فتنوں کا بیان۔ ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قریب جو نشانیاں وجود میں آنے والی ہیں، چاہے وہ اچھی نشانی ہو یا بری نشانی علامت ہو، سب کو آپ نے کھول کر صاف واضح کر کے بیان کر دیا ہے، تاکہ امت مسلمہ بری علامتیں جو ہیں ان علامتوں سے اپنے آپ کو بچائے اور اپنی ایمان کی حفاظت کرے، اور جو اچھی علامتیں ہیں، خصلتیں ہیں، ان علامتوں کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ آج ہم دیکھتے ہیں معاشرہ کے بگاڑ، فساد کے جہاں بہت سارے اسباب ہیں، ان میں کچھ ایسے اسباب ہیں جن کا تذکرہ ابھی جو ہم نے حدیث پڑھی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں کیا ہے۔ اس حدیث کے راوی حافظ الحدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قریب دھوکے، فریب، مکاری سے بھرے ہوئے سال تم پر آئیں گے، جو دھوکوں کا سال رہے گا، فریب اور مکاری کا سال رہے گا۔ اب وہ کون سی صفت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچوں کو جھوٹا سمجھا جائے گا، جو سچ بولنے والے ہوں گے، سچ بیان کرنے والے ہوں گے، سچائیوں کا ساتھ دینے والے ہوں گے، تو ایسے سچوں کو جھوٹا سمجھا جائے گا، اور جو جھوٹے ہیں، جھوٹ گڑھنا، جھوٹ بولنا، جھوٹ پھیلانا، جھوٹوں کا ساتھ دینا، جن کا معاملہ یہ ہوگا لوگ اس کو سچا سمجھیں گے، اس کی بات پر اعتماد کریں گے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَيُؤْتَمَنُ فِي الْخَائِنِ وَيُخَوَّنُ فِيهَا الْأَمِينَ، اور جو امانت دار ہوں گے، دیانت دار ہوں گے، وہ امانت داروں کو لوگ خائن سمجھیں گے، خیانت کرنے والا، اور جو خائن لوگ ہوں گے، خیانت کرنے والے ہوں گے، امانت داری ان کے اندر نہیں ہوگی دور دور تک، ویسے خیانت کرنے والے جھوٹوں کو، چوروں کو امین، امانت دار سمجھا جائے گا۔
اور تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيَنْتِقُ فِيهَا الرُّوَيْبِضَةُ، رویبضہ بات کرنے لگیں گے۔ قیلا، سوال ہوا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام یہ رویبضہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حقیر اور کمینے لوگ معاملات میں رائے دینے لگیں گے، مشورہ دینے لگیں گے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کل 5 چیزیں اس حدیث کے اندر بیان فرمائی جو قیامت کے علامت میں سے۔ 1، سچوں کو جھوٹا سمجھا جائے گا، اور نمبر 2، جھوٹوں کو سچا سمجھا جائے گا۔ نمبر 3، جو امانت دار ہوں گے ان کو خائن سمجھا جائے گا۔ نمبر 4، جو خیانت کرنے والے ہوں گے ان کو امین سمجھا جائے گا، اور جو امانت دار ہوں گے ان کو خائن سمجھا جائے گا۔ اور جو حقیر ہوں گے، کمینے ہوں گے، ذلیل لوگ ہوں گے، معاشرہ میں شریعت کے حساب سے ان کا کوئی مقام، کوئی حقیقت نہیں ہوگی، ویسے لوگ لوگوں کے معاملات میں رائے دینے والے، مشورہ دینے والے ہو جائیں گے۔ اب اس حدیث کو ہم سامنے رکھیں تو آپ دل کے گہرائی سے سوچیں، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق قیامت کی یہ 5 علامتیں ہمارے معاشرے میں پائی جا رہی ہیں کہ نہیں جا رہی؟ آج امانت دار جو سچا ہے، سچ بولتا ہے، سچائی کا ساتھ دیتا ہے، ایسے لوگوں کی بات بہت کم قبول کی جاتی ہے۔ ایسے لوگوں کو لوگ برداشت نہیں کرتے ہیں، جبکہ اگر ہم چاہتے ہیں معاشرہ میں امن و امان ہو، اخوت محبت کا بول بالا ہو، اور فساد بگاڑ کا خاتمہ ہو، تو جو سچے لوگ ہیں ہمارا فریضہ ہے کہ ہم ان کا ساتھ دیں۔ اللہ نے قرآن میں کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو سچ بولنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ، ہمیں حکم یہ ہے۔ لیکن اب اگر ہم امن و امان چاہتے ہیں، سلامتی چاہتے ہیں، نیکی کی راہ پہ چلنا چاہتے ہیں، تو ایسے وقت میں سچوں کو ہمیں اہمیت دینا پڑے گا، ان کی حوصلہ افزائی کرنا پڑے گا، ان کا جو مقام ہے وہ مقام دینا پڑے گا، اور جو قوم کی ذمہ داریاں ہیں کسی بھی حساب سے ذمہ داریاں ان کے سپرد کرنا پڑے گا، یہ ہمارا کام ہے۔ اور دوسرے جو جھوٹے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹے معاملات کرتے ہیں، جھوٹ گڑتے ہیں، الزام بہتان لوگوں پہ لگا کر بدنام کرتے ہیں، معاشرہ کو خراب کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی ہمت کو پست کرنا پڑے گا۔ ایسے لوگوں کی بات پر اعتماد کبھی نہ کیا جائے، ایسے لوگوں کے سپرد کوئی ذمہ داری نہیں دینا چاہیے، کیونکہ آج دنیا کے حساب سے دیکھ لیجئے، جو دنیا کے اندر ہر ملک کے اندر فساد ہے، بگاڑ ہے، بربادی ہے، اس کی آج بڑی وجہ یہ ہے کہ جھوٹے، مکار، دغاباز، دھوکے باز، جن کے اندر انسانیت نہیں ہے، ویسے لوگ کرسیوں پہ، عہدوں پر بیٹھے ہوئے۔ آج ہندوستان کتنا پیچھے جا رہا ہے، وجہ ایک ہی ہے۔ کوئی بھی تنظیم ہو، سوسائٹی ہو، اکثر لوگ جھوٹوں کو اہمیت دیے، جو اہمیت مقام سچوں کو دینا تھا وہ جھوٹوں کو دیے۔ جھوٹ کتنی معمولی چیز ہے، غور کریں۔ بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئے، ابھی بیٹھے تھے،
کہ اس وقت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں نے کہا یا عبداللہ، اے بیٹے ذرا ادھر آؤ، میں تم کو کچھ دوں گی۔ عام طور پر گھروں میں ایسا ہوتا ہے، بچہ بھاگتا رہتا ہے، شرارت کرتا رہتا ہے، یا بلانا رہتا ہے اپنے قریب، مائیں ہیں، گھر کے کوئی اور افراد ہے، اس کو اپنے پاس بلانا رہتا ہے تو بیٹا ادھر آؤ یہ چیز دیں گے۔ اسی حساب سے ام عبداللہ نے بلایا، بیٹا عبداللہ ادھر آؤ۔ آنے لگے، اللہ کے نبی کی نگاہیں لگی ہوئی ہیں بچے پر، بچہ بھاگ کر آ رہا ہے، اور پھر وہ صحابیہ پر۔ بچہ آ گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم نے ویسے ہی بلایا ہے یا کہ حقیقت میں عبداللہ کو کچھ دینا چاہتی ہو؟ مومنہ عورت تھی، انہوں نے اپنے ہاتھ کو کھول دیا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی نہیں بلایا لالچ دے کے، بلکہ یہ کھجور ہے، یہ اپنے بیٹے کو دینا چاہتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو پیغام کیا دینا چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، ہم نے اے عبداللہ کی ماں تم سے اس لیے پوچھا کہ تم نے کھجور دینے کے لیے بچے کو بلایا، اگر یہ کھجور تم نہیں دیتی تو قیامت کے دن تمہارا نام جھوٹ بولنے والوں میں شمار ہوتا، اور کہا جاتا کہ اے عبداللہ کی جھوٹی ماں ادھر آؤ۔ اس کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کے دروازوں کو بند کر دیا، یہاں تک کہ مذاق میں بھی جھوٹ بولنے سے منع کیا گیا۔ لیکن آج ہمارے معاشرہ میں جھوٹ 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 جھوٹ، ہر جگہ جھوٹ۔ تو اگر ہم چاہتے ہمارا معاشرہ ہر قسم کے فساد اور بگاڑ سے محفوظ رہے، تو جو سچ بولنے والے ہیں، سچ کو بیان کرنے والے ہیں، سچ کا سپورٹ کرنے والے ہیں، ان کی ہمت افزائی کرنا پڑے گا، چھوٹے سے لے کر نیچے سے لے کر اوپر تک۔ اور جو جھوٹ بولنے والے ہیں ان کا بائیکاٹ کرنا پڑے گا، ان کے حوصلوں کو پست کرنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے خیانت، بہت قسم کی خیانت ہے۔ خیانت کا لفظ، امانت کا لفظ بڑا وسیع ہے، بڑا وسیع ہے۔ ان الامانۃ علی الارض، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ اور اسی طریقے سے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے، بے شک تم، ان اللہ یأمر، حکم دے رہا ہے تم کو کس چیز کے؟ ان اللہ یأمر امانتا، کہ تم امانت کو صاحب امانت کے حوالے کر دو۔ اس سے جو ہے امانت سے مراد یہ ہے کہ جو شخص ذمہ داری کا مستحق ہے اس کے حوالے وہ ذمہ داری سونپ دی جائے، یہ امانت ہے۔ اسی طریقے سے پوری شریعت مطہرہ امانت ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم میں سے کوئی شخص بات کرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھ رہا ہے تو سمجھ لو وہ بات امانت ہے، اب اس کو دوسروں تک پہنچاؤ گے تو یہ خیانت ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے ہم ناپاک ہو گئے تو غسل کرنا امانت ہے۔ خیر بڑا وسیع مفہوم ہے اس کا، ہر چیز امانت۔ آپ سے کوئی مشورہ لیتا ہے، مشورہ کے بارے میں آپ کو تجربہ ہے اس چیز کا تو مشورہ دیجئے، بلا تجربہ کے مشورہ دیں گے تو یہ خیانت ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روئے بزہ بولنے لگے گے، یعنی جو حقیر ہوگا، کچھ بھی علم نہیں ہوگا اس کے بارے میں، فاسق ہوگا، ایسا شخص جھوٹ بول کر فساد مچا کے یا تو عہدے پہ آئے گا، ورنہ جو کرسیوں پہ بیٹھے ہیں اگر وہ شریف ہیں تو ویسے لوگوں کے ساتھ رہ کر
وہ رائے دے گا، مشورہ دے گا، فساد برپا کرے گا۔ تو جب ایسا معاملہ ہو جائے، رویبضا جب مشورہ دینے لگے، رائے دینے لگے، تو اب انتظار کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آئے گا۔ محدثین نے یہ نقل کیا ہے۔ تو خیر، ان پانچوں چیزوں پر ہم غور کریں اور سوچیں کہ آج ہمارا معاشرہ جو اتنا برباد ہو رہا ہے، امن و امان ختم ہے، سکون ختم ہو رہا ہے، اس کے وجوہات کیا ہیں؟ ان وجوہات اور اسباب میں سے یہ 5 سبب ہیں جس کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس حدیث کے ذریعے ہم تک پہنچایا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ہر قسم کی بری خصلت، بری عادت سے محفوظ رکھیں اور قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔